جس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور چند روز صاحب فراش رہنے کے بعد ایک روایت کے مطابق یکم محرم الحرام 12 سنہ ہجری کو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 537 احادیث مبارکہ روایت کی گئیں، جن میں سے تقریباً 81 روایات بخاری و مسلم شریف میں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کثیر ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے پی لیا، یوں لگا کہ آسودگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا علم۔ یہ ویسے بھی خواب میں جب بھی دودھ بندہ دیکھے نا تو اس کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام امت سے افضل ترین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان تمام پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی حتمی مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح قرآن مبین کی آیات مبارکہ کے شان نزول اور اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح بعض احادیث کے بھی اسباب ہیں۔ صحیح بخاری کے بعض شارحین نے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یعنی جو ابھی میں نے وہ حدیث بیان کی بخاری شریف کی پہلی حدیث، اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عرب کے لوگ عجمیوں کے نکاح میں عربی عورتیں نہیں دیتے تھے۔ عجمی ہر غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں، تو ان کی نکاح میں عورتیں نہیں دیتے تھے، غیر عرب کو نہیں دیتے تھے، اور نسبت میں اپنی کف کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ کف ایک یہ تفصیلی مضمون ہے، اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں کف کی کافی آپ کو تفصیلات ملیں گی، اور یہ وہ تفصیلات انشاءاللہ پائیں گے جو شاید دوسری کسی آسان کتاب میں آپ کو نہ ملیں۔ تو اس کا بیان طلباء کے لیے تو بہت مفید ہے کف کا بیان، اور بلکہ تمام اسلامی بھائیوں کو بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے کف کا بیان، تاکہ نکاح کرتے وقت بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ خاص کر یہ جو کورٹوں میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، لاؤ میرج کرتے ہیں، ان میں کف کا خیال نہیں رکھا جاتا، حالانکہ کف بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے، آج ابھی موضوع نہیں ہے، یہ وقت بھی کم ہے، تو آپ پردے کے بارے میں سوال جواب میں کف کا موضوع ضرور پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے یہاں کتاب نہیں مل رہی، مکتبے کی سہولت نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب اسلام تشریف لے آیا، اس کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اور عربوں کی عصبیت میں کچھ کمی واقع ہوئی، اور مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح وغیرہ معاملات میں مساوات کی طرح پڑی، تو لوگ بہت سے یعنی کہ بعض نے عورتوں سے نکاح کے طمع یعنی لالچ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف ہجرت اختیار کی، جس پر اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، جو ابھی میں نے پڑھی، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نے جس نیت کے لیے ہجرت کی اس کے لیے وہی ہے۔ اس حدیث پاک کا ایک اور سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو زیادہ مشہور ہے کہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ایک صاحب نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے شرط رکھی، اگر تم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلو تو تم سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک یعنی یہ ارشادات فرمائے۔ تاہم بعض شارحین اس واقعے کو ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سبب ماننے میں اختلاف کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بحقیقت الحال، اور اللہ تعالی حقیقت حال سے زیادہ واقف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے عزیز طلباء جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مختلف شہروں حیدرآباد، سردار آباد، مرکز الاولیاء، پنڈی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے طلباء جو دور حدیث کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی موقوف ہے کی وضاحت میں شارح بخاری محسن دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں۔ یاد رکھیے اعمال
عمل کی